ایک بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ شہزادی کو کوئی شخص بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے شادی کی عجیب سی شرط رکھ دی تھی۔ شہزادی کی ضد تھی کہ شادی اسی سے کروں گی جو میرے 3 سوالات کا جواب دے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ سوال بھی اشاروں میں تھے اور شادی کے امیدوار کو جواب بھی اشاروں میں ہی دینے ہوں گے۔ پوری سلطنت میں شہزادی کے اشاروں کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے شہزادی سب کو انکار کر رہی تھی۔ ایک عالم کے بیٹے نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کا نام اعظم تھا۔ اعظم دربار میں حاضر ہوا تو پورے دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج اعظم شہزادی کے اشاروں کا جواب دے گا۔ شہزادی اور اعظم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور شہزادی نے اچانک اپنی انگلی ہوا میں بلند کی۔ اس نوجوان نے جواب میں اپنی 2 انگلیاں ہوا میں بلند کی۔ شہزادی نے کہا، یہ نوجوان پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا۔ پھر شہزادی نے ایک تلوار ہوا میں لہرائی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نوجوان نے اپنی جیب میں سے ایک قلم نکالا تو شہزادی نے اشارہ دیا کہ نوجوان کا دوسرے سوال کا جواب بھی درست ہے۔ اس کے بعد شہزادی اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور محل کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور آدھے راستے جا کر واپس آ گئی اور اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی نے کہا، اس نے تیسرے سوال کا جواب بھی ٹھیک دیا ہے۔ پورے دربار میں لوگ نوجوان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ بادشاہ نوجوان کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا، ابھی بھی تمہارا ایک امتحان باقی ہے۔ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ شہزادی نے کون سے سوالات اشارے سے کیے تھے اور تم نے کون سے جوابات دیے۔ نوجوان نے کہا، شہزادی نے ہوا میں انگلی لہرا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تو میں نے 2 انگلیاں ہوا میں لہرا کر وحدانیت اور رسالت کی گواہی دے دی۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار ہوا میں لہرا کر پوچھا کہ تلوار کتنی طاقتور ہے تو میں نے جیب سے قلم نکال کر بتایا کہ تلوار جتنی بھی طاقتور ہو، قلم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تیسرے سوال میں شہزادی سیڑھیوں کی طرف بھاگی مگر آدھے راستے سے ہی واپس آ گئی اور بتایا کہ میں تھک گئی ہوں، مگر جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی بھی نہیں تھکتا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا کہ یہ دل ہی ہے جو مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے اور کبھی بھی نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے نوجوان کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں شہزادی کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ علم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم سے ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور علم ہی خدا کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ دنیاوی دولت کو تو چرایا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا دیا گیا علم کوئی بھی نہیں چرا سکتا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔